السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، حدیث کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 72 سے شروع کر رہے ہیں، توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہیں، لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث النساء، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو دیکھتے جو عورتوں نے اب پیدا کر لی ہیں، لمنعہن المساجد، تو آپ خود ان کو مسجد میں جانے سے منع فرما دیتے، کما منعت نساء بنی اسرائیل، جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اپنے زمانے میں فرمائی تھی، اور بقول حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے اسی بنا پر اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی رائے یہ ہو گئی تھی کہ اب عورتوں کو مسجدوں میں نہ جانا چاہیے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، رأیتنا وما یتخلف عن الصلاۃ، ہم نے دیکھا نماز سے نہیں پیچھے رہتا تھا مگر کوئی منافق، قد علم نفاقہ، کہ تحقیق اس کی منافقت جان لی گئی ہو، او مریضن، یا مریض، ان کان المریض، اور اگر مریض، لیمشی، البتہ وہ چل سکتا تھا، بین رجلین، دو آدمیوں کے درمیان، حتی یأتی الصلاۃ، یہاں تک کہ وہ بھی نماز میں آ جاتا۔ وقال، اور فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، علمنا سنن الہدی، ہمیں سنن ہدی کی تعلیم دی۔ سنن ہدی کے بارے میں عزیز طلبہ یہاں سمجھ لیں کہ دین اور شریعت کی ایسی باتیں جن سے ہماری سعادت وابستہ ہے، ہماری کامیابی ہے، ہمیں اللہ کی طرف سے نیک کاموں کی ہدایت ملتی ہے، ان کو سنن ہدی کہتے ہیں۔ وَإِنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَىٰ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ، اور بے شک سنن ہدی میں سے ہے وہ نماز جو مسجد میں ہو کہ جس میں اذان دی جائے اس میں۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، ان اللہ شرع لنبیکم، کہ بے شک دوبارہ دیکھیں، ان اللہ شرع، بے شک اللہ تعالی نے جاری فرمائی ہیں یا مقرر فرمائی ہیں، لنبیکم، تمہارے نبی کے لیے، سنن الہدی، سنن ہدی، وانہن، اور بے شک ان میں سے، ای الصلاۃ حیث ینادی بہن، من سنن الہدی، اور بے شک یہ پانچوں نمازیں جماعت سے مسجد میں ادا کرنا سنن ہدی میں سے ہے۔ ولو انکم، اور اگر بے شک تم، صلیتم، نماز پڑھنے لگو گے، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، کما یصلی ھذا المتخلف فی بیتہ، جیسا کہ یہ ایک آدمی جماعت سے الگ اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے، لترکتم سنت نبیکم، تو البتہ تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑنے والے ہوگے، ولو ترکتم سنت نبیکم، اور اگر تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، لضللتم، تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ عزیز طلبہ،
اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ پانچوں وقت کی نماز جماعت سے ادا کرنا مسجد میں یہ سنن ہدا میں سے ہے۔ سنن ہدا کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ تو بہرحال جس نے سنت کو چھوڑا گویا کہ اس نے گمراہی کو اختیار کر لیا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء، کہ منافقوں پر کوئی نماز بھی فجر اور عشاء سے زیادہ بھاری نہیں ہے، ولو یعلمون ما فیہما، اگر وہ جانتے کہ ان دونوں میں کیا اجر و ثواب ہے، لاتوہما ولو حبوا، تو البتہ وہ گھٹنوں کے بل بھی گھسٹ کر، البتہ وہ ضرور حاضر ہوتے ان دونوں نمازوں میں اگرچہ گھٹنوں کے بل گھسٹ کر آنا پڑتا۔ لقد حممت ان آمر المؤذن، میرے جی میں آتا ہے کہ میں مؤذن کو حکم دوں، فیقیم، کہ وہ اقامت کہے، ثم آمر رجلا، پھر میں کسی شخص کو حکم دوں، یا الناس، کہ وہ لوگوں کی امامت کرے، ثم آخذ شعلا، اور خود آگ کے فتیلے ہاتھ میں لوں، من نار، آگ سے، فوحرق، میں آگ لگا دوں، علی من لا یخرج الی الصلاۃ بعد، جو اس کے بعد بھی نماز میں شرکت کے لیے گھروں سے نہیں نکلتے۔ عزیز طلباء، کتنی سخت وعید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان لوگوں کے حق میں جو آپ کے زمانے میں جماعت میں غیر حاضر ہوتے تھے، اتنی سخت ناراضگی کا اظہار ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ جماعت ترک کرنے سے باز آ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف جماعت کے چھوڑنے کی وجہ سے اتنے غصے کا اظہار فرما رہے ہیں، اگرچہ وہ لوگ گھر میں نماز پڑھتے ہوں گے، لیکن صرف جماعت میں حاضر نہ ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ناگوار گزرتا تھا۔ تو آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے کہ لوگ گھروں میں نماز کہاں پڑھتے ہیں، گھروں سے نکلتے ہی نہیں ہیں نماز کے لیے، پرواہ ہی نہیں کرتے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من سمع المنادی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کے لیے مؤذن کی پکار سنے، فلم یمنعہ من اتباعہ عذر، اور اس کی تابع داری کرنے سے کوئی واقعی عذر اس کے لیے مانع نہ ہو، قالو، انہوں نے عرض کیا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عرض کیا، وما العذر، اور عذر کیا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوف، کوئی خوف ہو، او مرض، یا کوئی مرض ہو، لم تقبل منہ الصلاۃ التی صلی، نہیں قبول کی جائے گی اس سے وہ نماز جو اس نے پڑھی۔ عزیز طلباء، اس حدیث میں بھی جماعت کو چھوڑنے والوں کے لیے بہت سخت وعید بیان فرمائی گئی ہے کہ اللہ رب العزت اس نماز کو قبول ہی نہیں فرماتے کہ جو بغیر کسی شرعی عذر کے گھر میں پڑھ لی گئی ہو۔ باقی عذر کیا ہے؟ کوئی ایسا خوف ہو کہ دشمن کا خوف ہو، یا کوئی شیر کھڑا ہے، یا کوئی ایسا مرض ہے کہ اگر چلے گا یا وہاں جائے گا تو وہاں تک جاتے ہوئے اس کا مرض بڑھ سکتا ہے یا اس کو موت واقع ہو سکتی ہے، تو اس لحاظ سے یہ تو عذر قابل قبول ہیں، پھر اللہ اس کی اس نماز کو قبول فرما لیں گے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور عذر بنایا جو شریعت کے لحاظ سے عذر نہیں ہے تو اللہ رب العزت اس کی گھر میں پڑھی گئی نماز بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما من ثلاثۃ فی قریۃ ولا بدو، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بستی یا قریہ، بادی یا دیہات میں 3 آدمی ہوں، لا تقام فیہم الصلاۃ، اور وہ نماز باجماعت نہ پڑھتے ہوں، الا قد استحوذ علیہم الشیطان، تو ان پر شیطان یقیناً قابو پا لے گا، فعلیک بالجماعت، لہٰذا تم جماعت کی پابندی کو لازم پکڑو، فانما یاکل الذئب القاسیۃ، کیونکہ بھیڑیا اس
اسی بھیڑ کو اپنا لقمہ بناتا ہے جو گلا سے الگ دور رہتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی جگہ صرف 3 آدمی بھی نماز پڑھنے والے ہوں تو ان کو جماعت ہی سے نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو شیطان آسانی سے ان پر حملہ کرے گا اور ان کو بہکا لے گا۔ اللہ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔